अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। लेकर आ चुकी हूँ मैं जानान की 19 एपिसोड। आज के एपिसोड भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको पढ़कर और सुनकर। मैं भी मज़ीद टाइम ज़ाया किए बिना आपको लेकर चलती हूँ नावल जानान बाय असमा मिर्ज़ा, एपिसोड 19। लेट्स स्टार्ट। वो दोनों इस्लामाबाद में मौजूद जासिम के फार्म हाउस पहुंच चुके थे। मौसम तो ऐसा था कि उफ दिल आ जाए। अबर आलूद आसमान और पहाड़ों के दामन में बसा वो घर, जहां हर तरफ दरख्तों के झुंड थे या पहाड़। घर तो बहुत खूबसूरत है आपके भाई का। एमा ने गाड़ी का डोर खोलने पर बाहर निकलते इर्द गिर्द की खूबसूरती पर निगाह डाले मुस्कुराई। जब हिरा भी इर्द गिर्द देखती मुस्कुराकर बोली। सकीना और काशिफ को भी जासिम ने इत्तला दे दी थी कि वो दोनों का ख्याल रखें। हाँ, ये घर लाला ने बहुत प्यार से बनवाया है और लोकेशन देखो कितने मज़े की है। एमा ने डोर बंद किया, जबकि ड्राइवर और ये गाड़ी जासिम ने इन दो के लिए बुक करवाई थी। हफ्ता वो ड्राइवर यहीं रहने वाला था ताकि दोनों को बाहर घूमने वगैरह में किसी किस्म की परेशानी ना हो। तुम्हारा मैका है यहाँ हीरा? एमा को जैसे यकदम कुछ याद आया। अमीर एहरान ने दिमाग पर जोर डाला तो याद आया इसने एमा को अपने भाई का बताया था। हाँ, बस भाई है मेरा, यहीं रहता है। आप मिलना चाहेंगी उससे? हरी आंखों में शरारत लिए हिरा ने एमा से पूछा तो वो आगे से हिरा को घूरी। नहीं, मुझे माफ करो, तुम्हें मिलना हुआ तो मिल लाना। मैं बस तुम्हारे साथ घूम कर ही अच्छा महसूस करूंगी। एमा ने फौरन से मुस्कुराते उसकी बाजू थामी और वो दो घर की तरफ बढ़ी ही थी। वो लोग घर की तरफ बढ़ी ही थी कि सुकीना और काशिफ भी बाहर ही चले आए ताकि दोनों का वेलकम कर सकें। खुश आमदीद आप दोनों को। दोनों ने बहुत खुशदिली से वेलकम किया, जिसके बाद हीरा और एमा अंदर गई। सकीना ने दोनों के कमरे सेट कर दिए थे तो पहले वो एमा वाले कमरे में ही आए। एमा ने मुस्कुराकर कमरे की खूबसूरती देखी। आपका कमरा भी सेट कर दिया है हीरा साहिबा, आपका बैग भी वहीं पहुंचा दिया था। सकीना ने दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय साइड मेज पर रखते इतला दी और कमरे से निकल गई। एमा ने अपना बैग मैट्रेस पर रखे ओढ़ी चादर भी उतार कर साथ रखी तो अमीर एहरान ने इस पर से दानिस्ता नजर हटाकर रूम की बड़ी सी खिड़की के पास जाते पर्दा हटाकर शाम के डूबते सूरज को देखने को तरजीह दी तो वो भी चलती हुई हिरा के पास आ रुकी। तुम अब तो बाया उतार दो। ऐसा करते हैं, हम थोड़ा रेस्ट करके शॉपिंग पर चलते हैं। तुम भी कुछ कपड़े ले लेना, मैं भी बस एक जोड़ा ही लाई हूँ। और अलग रूम में रहने के बजाय तुम मेरे साथ ही सो जाना हीरा। वैसे भी यहाँ मुझे रात में अकेले डर लगेगा। अभी वो हरी आंखें और वो शख्स संभल ही पाया जब एमा के मुतालबात सुनकर पथरा गया। सारे ही नाकाबिले कबूल थे, पर बाखुदा एमा का इसरार ऐसा था कि अमीर एहरान चाहकर भी इनकार नहीं कर सकता था। दरअसल मुझे अबाया पहनने की आदत है, मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ और इसका फ़ायदा है कि मैं एक जोड़े में हफ्ता गुजार लूँगी, है ना मज़ेदार? रही बात आपके साथ सोने की, तो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। सोते में हराटे लेती हूँ तो अलग कमरे में ठीक हूँ। आपको डरने की ज़रूरत नहीं, मैं रात को उठ कर देखती रहूँगी आपको। अमीर एहरान ने बहुत महारत से एमा के अहकामात से खुद को बचाया, लेकिन एमा उसकी खराटों वाली बात पर हंस दी। कितना प्यारा हंसती थी वो गुड़िया, गुड़िया जैसी लगती थी। अमीर साहब का दिल चाहा उठाकर दिल में रख लें उसे। हर्राटे? हीरा, तुम लड़की होकर हर्राटे मारती हो, तुम्हारा शौहर इस पर क्या कहता है? एमा की आंखें हनूज मुस्कुरा रही थी, जबकि वो हरी आंखें उसकी जिंदगी को भी ऐसे ही मुस्कुराता देखना चाहती थी। कुछ नहीं कहता, भंगी कहीं का सो जाता है, कान पर जूं भी नहीं रेंगती उसके। हेरा के मुंह बसोड़ कर बताने पर वो मुंह पर हाथ रखे हंसी। उफ, काश मैं भी ऐसे सो पाती, पर मुझे लगता है तुम अलग रूम में ही ठीक हो। मैं थोड़ी नाजुक मिजाज हूँ। एमा तो अभी से डर गई, जबकि अमीर एहरान का दिल चाहा काश वो सच में खराटे मारने वाला बंदा होता। कि लड़की हराटों से डरती क्यूट लग रही थी। यस, तभी तो कहा मैं आपको देखती रहूंगी और शॉपिंग आप अपनी कर लीजिएगा, मैं साथ चलूंगी। आप रेस्ट कर लें थोड़ी देर, चाय भी शक्ल से अच्छी लग रही है, पी लें। मैं आपको थोड़ी देर छोड़ रही हूँ।
हिरा पीछे हुई अपनी चाय का कप उठाए एमा की इजाजत मिलते ही कमरे से चली गई। तो एमा ने भी मुस्कुराकर अपनी चाय का कप उठाया और वापस खिड़की में आ रुकी। अमीर एहरान ने रूम में पहुंचकर दरवाजा बंद किया और चाय का कप झुककर टेबल पर रखा। तभी उसके बैग में मौजूद उसका फोन वाइब्रेट हुआ। वो आते हुए जासिम को अपना नंबर दे आया था, तो जासिम ही की कॉल थी। जासिम अपने रूम में सोने आया था, पर तब से कमरे में मुस्तरिब सा टहल रहा था। जासिम और हम पहुंच गए खैरियत से। अमीर एहरान ने कॉल अटेंड करते ही इस बार बेकरार जासिम को इतला दी। गुड, तुमने ठीक कहा था अमीर इसके बारे। एहरान अफरीदी खटिया था। उसने अपनी बहन यशमा को जुए में हार दिया था तैमूर खान के आगे। इससे उसकी मंगेतर निदा को लेने के लिए। इसका मतलब है वो हैरान अफरीदी एमा को भी चीट कर रहा था। ये बात एमा को बताओ किसी तरह। जासिम ने जैसे फौरन से ये सब अमीर हैरान को बताया, जो ये सुनकर वाकई दिल तक दुखी हुआ था। लेकिन इस सब में से यशमा की तकलीफ सबसे पहले महसूस हुई थी। कि क्या ये बात तुम्हें किसने बताई जासिम? अमीर हैरान की आवाज में जैसे दर्द ही दर्द उतरा। यशमा ने बताया। उसे शायद आज ही पता चला है। तुम एमा को इस खबीस के लिए रोने मत दो, ना वो इसे याद करे। अभी और भी सच खुलेंगे तो एमा को नॉर्मल करने में सब मदद देगा तुम्हें। जासिम की फिक्र एमा थी तो अमीर एहरान को यशमा का दर्द खा रहा था। एमा के पास तो वो था, पर यशमा इस पर कितनी दुखी है, ये सोचकर अमीर एहरान का दिल भारी हुआ। ये सब ठीक है, लेकिन क्या यशमा इस इतने बड़े धचके के बाद ठीक है? अमीर एहरान ने भरपूर एहतियात बरती कि जासिम को बुरा न लगे कि वो उसकी बहन के बाद अब उस बीवी के लिए भी फिक्रमंद हो रहा है। जबकि ऐसा ही हुआ। जासिम के माथे पर शिकने चली आईं। तुम्हें एमा की जिम्मेदारी दी है, यशमा ठीक है या नहीं इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। जासिम का लहजा जलन से हद तक आमेज हुआ तो अमीर एहरान ने सर हिलाते बात पी ली, क्योंकि जासिम से पूछना खतरा था। इससे बेहतर वो खुद यशमा को कॉल कर ले। माजरत हुआ हूँ, मैं एमा को मौका मिलते ही बताता हूँ इस बारे। तुम मुझे अपडेट देते रहना। अमीर एहरान ने बात समेट कर राब्ता तोड़ा तो जासिम ने बेकरारी से दरवाजे की तरफ देखा। फिर कुछ सोचते वो कमरे से निकला। जबकि अमीर एहरान यूसुफजई ने यशमा की मिस कॉल्स देखी, फिर उसने इसे कॉल बैक की। यशमा अभी यमाने के साथ जरा शाम की वाक पर निकली थी। फोन उसके हाथ में ही था। जब फोन स्क्रीन अम्मा का बेटा लिखा नजर आया जब फोन स्क्रीन पर अम्मा का बेटा नजर आया तो उसके साथ यमाने के चेहरे पर भी हैरत और खुशी के आसार आए। क्या ये तुम्हारा भाई है यशमा? यमाने की आंखें ये पूछते हफीफ से नम हुई। अभी कंफर्म तो नहीं, लेकिन मुझे शक है। मैं कॉल सुन लूं फिर बताती आपको यमाने। फिर बताती हूँ आपको यमाने। वो भीगी सी आंखों से देखे मुस्कुराई और यमाने को बैठने का कहे खुद जरा साइड आते कॉल पिक की। यशमा, तुमने कॉल की मुझे? फोन लगते ही अमीर एहरान की नर्म और फिक्रमंद आवाज पर यशमा का दिल मानो तड़प सा उठा। जी, बस कुछ पूछना था आपसे। यशमा ने हिम्मत करते बताया कि वो भी दुगना बेचैन हुआ। हाँ बिल्कुल, तुम कुछ भी पूछ सकती हो, बताओ क्या हुआ है। एहरान यूसुफजई के नर्म लहजे ने यशमा को मजीद हिम्मत दी। आपकी माँ का नाम जानना था मुझे। थोड़ा अजीब सवाल है, लेकिन वजह मत पूछिएगा। यशमा के लिए ये सब कहना आसान ना था, जबकि अमीर एहरान से भी कोई ऐसा सवाल करेगा इसने नहीं सोचा था। कोई बात नहीं, तुम कुछ भी जानने का हक रखती हो। अनाया रुबाब नाम था उनका। इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता मैं, क्योंकि मेरे बचपन में ही अम्मी बाबा की डाइवोर्स हो गई थी और बाबा ने मुझे उनसे दोबारा मिलने नहीं दिया, ना मैं उनको ढूंढ सका। अमीर एहरान के मुंह से अपनी अम्मा का नाम सुने यशमा की आंखें खुशी से छलक गई। एक तरफ आज एक भाई के किए ने मार डाला और दूसरी तरफ अल्लाह ने यशमा को एक और भाई देकर बताया कि वो उसको अकेला नहीं छोड़ रहा। वो जानती थी इससे मजीद बात नहीं हो सकेगी। आप वापस यहाँ आए तो मुझे बताइएगा, मुझे आपसे मिलकर आपको कुछ बताना है। यशमा की आवाज में नमी हनूज हलकोर रही थी और अमीर एहरान का बस ना चल रहा था अभी उसे सुन लेता। तुम अभी भी बता सकती हो, मैं अवेलेबल हूँ तुम्हारे लिए यशमा। वो चाहता था हैरान अफरीदी की दी अजियत यशमा उसे खुद बताए, पर अभी यशमा को अम्मा के बेटे के सिवा कुछ याद ना था।
یہ آپ کا بڑا پن ہے، ورنہ سرکان صاحب نے بتایا آپ بزی ہیں ہفتہ۔ میں اس وقت آپ کو پریشان یا تنگ نہیں کرنا چاہتی، بس آتے ہی مجھے اطلاع دے دیجیے گا۔ وہ اس کے کہے کو مان رکھ رہا تھا، لیکن پریشان بھی تھا کہ وہ بہت اکیلی پڑ گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو، لیکن اتنا یاد رکھنا یہ بھائی تمہارے ساتھ ہمیشہ موجود ہے۔ کوئی بھی تکلیف ہماری ہمت سے بڑی نہیں ہوتی یشما۔ مجھے یقین ہے تم تمام مشکلات کا مقابلہ کر سکتی ہو اور انہیں ہرا سکتی ہو۔ وہ بھی خود شیئر نہیں کر رہی تھی تو احران یوسف زئی نے بھی مناسب یہی سمجھا کہ اسے ڈھکے لفظوں میں ہی ہمت دے۔ وہ مسکرائی جسے واقعی ہمت مل گئی ہو۔ ایسا ہی ہوگا، تھینک یو سو مچ، جلد ملتے ہیں۔ وہ اب کی بار آواز سے بھی بہتر لگی تو امیر احران کو بھی تسلی ملی، جبکہ یشما نے کال کاٹی ہی کہ اس کی نظر لان میں بیٹھی یمانے اور ان کے سامنے بیٹھے جاسم پر گئی۔ یہ تو سونے کا کہہ کر گئے تھے۔ یشما نے خود کلامی کی اور ان دو کی طرف بڑھی۔ مجھے جھٹکا تو لگا تھا، لیکن تم سے کوئی شکایت نہیں، بس دعا ہے اللہ بہترین کرے سب۔ وہ یمانے سے باتیں کر رہا تھا۔ یشما جب پہنچی تو یمانے اسی سے مخاطب تھی۔ میں یشما کے ساتھ ذرا باہر چہل قدمی کے لیے جا رہا ہوں، آپ چلیں گی ہمارے ساتھ؟ وہ اس آدمی کے دھوپ چھاؤں مزاج پر الجھ گئی۔ یمانے نے بھی یشما کے خفا تاثرات بھانپ لیے۔ نہیں بچے، تم دونوں ہو آؤ۔ یمانے نے ان دو کو اجازت دی تو گل یمانے کی چائے لیے وہیں چلی آئی۔ گل اور یمانے دونوں نے ان دو کو ساتھ باہر نکلتے دیکھا تو مسکرائی۔ مجھے لگتا ہے یہ بندہ میری خورے سے 1-2 دن میں ہی امپریس ہو گیا ہے، گل نے چہ کر سامنے ہی بیٹھتے کہا تو یمانے جسے کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ اب یہ کیا ہے جاسم، آپ تو سونے گئے تھے؟ وہ اس کے ہمراہ ساتھ ہی گیٹ سے نکلی تو گرد لپٹی چادر سر پر اوڑھ گئی۔ مجھ سے کچھ مت پوچھو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سیدھی روڈ پر چلنے لگا تو یشما حفیظ سا ہاتھ سے کھنچ کر اس کے برابر ہوئی، پھر مدھم سا مسکرا دی۔ در حقیقت وہ جانتا تھا یشما کے لیے احران افریدی کی سچائی برداشت کرنا مشکل ہے، تبھی بس اپنے کیے کی تلافی کرنا چاہ رہا تھا۔ ہاتھ چھوڑیں، علاقے کے کسی فرد نے دیکھا تو باتیں بنے گی۔ یشما نے اس سے ہاتھ چھڑواتے وضاحت دی تو جاسم نے اس کی طرف غصے سے دیکھ کر یشما کا ہاتھ دگنا دبایا کہ وہ درد پر کرا اٹھی۔ پہلے کم بنی ہے کیا، باتیں تھوڑی اور بننے دو، وہ ہٹ ڈرمی سے بولا۔ یشما نے محسوس کیا اس نے شدت زائل کرتے ملائم انداز میں یشما کا ہاتھ تھاما تھا اور وہ چپ چاپ اس کے ساتھ چلنے پر راضی تھی کہ اس کی ساری دی تکلیف بھول گئی۔ اسے سڑک کنارے بیٹھے رات کے 7 بج چکے تھے۔ وہ شاید سارا رو لینا چاہتی تھی۔ اوہاب اور دلاور جب دونوں کی کالز ہرمل نے نہیں اٹھائی تو اوہاب نے جاسم کو میسج کیا۔ وہ تب یشما کے ساتھ ہی سنسان پہاڑی سڑک پر پیدل چل رہا تھا۔ رک کر یشما کا ہاتھ چھوڑے اس نے میسج اوپن کیا۔ ہرمل کا فون نہیں لگ رہا، وہ کہاں ہے، پتہ کر کے دو مجھے فوراً۔ میسج لالے کا تھا، ریکویسٹ نہیں بلکہ سیدھا سیدھا حکم آیا تھا۔ یشما دلچسپی سے جاسم کو دیکھ رہی تھی جو طنزیہ سا مسکرا دیا۔ جی آپ کا غلام لالے، یہی کرنے کے لیے تو پیدا ہوا ہوں میں۔ جاسم نے تپے امجی کے سنگ جواب دیا اور وہیں کھڑے ہرمل کو کال کی، مگر بیل تو جا رہی تھی لیکن اس لڑکی کو توفیق نہ تھی کال اٹھانے کی۔ سب ٹھیک ہے جاسم؟ یشما اسے پریشان دیکھے چپ نہ رہ سکی۔ 1 منٹ بتاتا ہوں، چاچو کو کال کر لوں۔ یشما کو انتظار کہے جاسم نے شازیل اورکزئی کا نمبر ملایا۔ کال پہلی ہی بیل پر اٹھا لی گئی۔ آپ کو پتا ہے ہرمل کہاں ہے چاچو؟ فون لگتے ہی جاسم نے سوال کیا، جبکہ شازیل اسی روڈ پر تھے جہاں انہیں ہرمل کی لوکیشن مل رہی تھی۔ ہاں میں ابھی کمپنی سے آیا ہوں، یہی روڈ پر آگے اس کی لوکیشن مل رہی ہے۔ ہاں نظر آ گئی مجھے۔ شازیل نے ایک ہاتھ سے گاڑی کا کنٹرول سنبھالا، جبکہ روڈ سائیڈ بیٹھی ہرمل نظر آئی تو انہوں نے جاسم کو بھی اطلاع دی، جس نے گہرا سانس کھینچا۔ ٹھیک ہے، بس یہی پوچھنا تھا۔ جاسم نے کہتے ہی کال کاٹی اور اوہاب کو میسج لکھنے لگا، جبکہ شازیل نے روڈ سائیڈ گاڑی روکی اور باہر نکلے تو وہ اب تک ویسی ہی گمسم بیٹھی تھی۔ میری جان یہاں کیوں بیٹھی ہو، اٹھو گھر چلتے ہیں۔ شازیل نے اس کا بیگ اٹھایا اور اسے بھی بازو گد حصار کر اٹھایا۔ ہرمل نے بدحواس ہو کر بابا کو دیکھا۔ کون سے گھر؟ مجھے آپ کسی قبرستان میں زندہ کیوں نہیں گاڑ دیتے شازیل اورکزئی؟ مجھ پر احسان کر دے، میں دعائیں دوں گی۔
وہ رو رو کر تھک چکی تھی، یہ شازیل اس کی آنکھوں سے بھام چکا تھا۔ وہ اس کے دل چیرتے الفاظ پر کچھ نہ بولے اور اسے لا کر خود پیسنجر سیٹ پر بٹھاتے، بیک سائڈ اس کا بیگ رکھے، خود بھی دوسری طرف آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر ایک کر بری نگاہ اس پر ڈال گئے جہاں وہ سر ونڈو سے ٹکائے اپنی درد کرتی آنکھیں مون چکی تھی۔ ہمت کرنی ہی پڑے گی آج تمہارے بابا کو، اور میں جان لگا دوں گا میرے دل کے ٹکڑے، شازیل نے فیصلہ کیا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ وہیں جاسم نے بھی لالے کی تڑپ کو مدھم کرتے، ہرمل کے ٹھیک ہونے کی اطلاع ارسال کرتے رخ موڑا جب اس کی نظر یشما پر گئی، جو وہیں کسی خرگوش کے پاس بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ وہ پہاڑی خرگوش تھا، گرے کلر کا۔ جاسم مسکرا کر اس کی سمت آیا تو ڈر کر وہ خرگوش یشما کے ہاتھ سے نکل کر درختوں کے جھنڈ کی طرف دوڑ گیا۔ میری شکل پسند نہیں آئی اسے، جاسم نے خرگوش کی سپیڈ پر منہ بسوڑ کر کہا تو وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، یہ ہوتے ہی ڈرپوک ہیں، آہٹ پر محتاط ہو جاتے ہیں کہ کوئی نقصان نہ دے۔ یشما نے مسکراتے ہوئے اس کی غلط فہمی دور کی۔ پھر وہ تم سے کیوں نہیں ڈرا؟ اب یہ مت کہنا تم نرمیوں کی ملکہ کے ساتھ خرگوشوں کے خاندان کی کوئین بھی ہو۔ جاسم کا ہنوز منہ بسوڑنا دیکھے وہ مسکرا کر سر نفی میں ہلا گئی۔ مجھے بہلائیں مت، یہ بتائیں ایک دم سے میرا ہاتھ پکڑ کر کیوں لائے واک پر؟ حالانکہ تھوڑی دیر پہلے مجھ پر الزام لگایا کہ میری نظر آپ کی کمپنی پر ہے۔ وہ اس کے عمل کا جواز چاہتی تھی جو جاسم کے پاس بالکل نہیں تھا۔ الزام تو نہیں لگایا، مجھے چھوڑ دو، اس کی آفر کے بدلے کمپنی کا باقی ہولڈ دوں گا۔ جاسم نے نظریں سی چرائیں تو یشما نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ میں نہیں چھوڑنے والی آپ کو۔ وہ صدمے کی کیفیت میں کرنٹ کھائے یشما کے منہ کو دیکھنے لگا۔ ویٹ، کیا کہا تم نے؟ کیوں نہیں چھوڑو گی تم؟ جاسم کا لہجہ حفیظ سا دہکا۔ کسی سے وعدہ کیا ہے، راز ہے اور اول میں وعدے نہیں کرتی، لیکن کر لو تو ہر ممکنہ نبھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ ہر بات آپ کی مانی جائے گی، احران افریدی سے متعلق تحقیق ہوگی اور پورے علاقے کے سامنے بھی آئے گی، لیکن میں آپ کو اپنے نکاح سے آزاد ہونے کی اجازت نہیں دوں گی۔ انفیکٹ آپ کو ہرمل سے آزادی پا لینی چاہیے، کیونکہ میرے خیال میں وہ کسی اور کی ہے۔ یہ مت سمجھیے گا میں نے چھپ کر کچھ سنا، کیونکہ جب ہوٹل آئی تھی ہرمل کی موجودگی میں تو وہ خود بتا رہی تھی آپ کو۔ یشما نے ہر چیز بہت تفصیلی واضح کی اور جاسم کچھ لمحے ریاکٹ تک نہ کر سکا، بولنا تو دور کی بات تھی۔ تم کسی اور سے وعدہ نبھانے کے چکر میں میری زندگی اجیرن کرو گی؟ وہ سمجھ نہ پایا یہ کس قسم کی حاکمیت ہے۔ اجیرن زندگی کو اچھا کروں گی۔ ہر گھر چلیں، اب بابا آ گئے ہوں گے اور ڈنر بھی ریڈی ہوگا۔ وہ جانے کو پلٹی جب جاسم نے اس کی بازو پکڑ کر واپس گھسیٹ کر اپنے روبرو کیا۔ مجھے تم ایک ہی وقت میں اچھی بھی لگ رہی اور زہر بھی ہو، کیا چیز تم؟ مجھے کنفیوز کرنا بند کرو گی یشما؟ وہ اس کی گرفت وہ بھی شدید سخت کے باوجود اس کی الجھن پر پریشان ہوئی۔ آپ زہر سمجھ لیں پورا مجھے، یشما نے اس کی مشکل حل کر دی۔ جاسم نے سر اس بات میں ضد میں آ کر ہلایا۔ مجھے نگہبان واپس جانا ہے، آپ کو بابا سے جو بھی معاملات طے کرنے ہیں کر لیں۔ میں نے سمجھانا تھا سمجھا دیا، آخری فیصلہ آپ کا ہوگا جاسم۔ وہ مزید بولی اور جاسم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر وہیں سے دوسری سم لپکا تو یشما اس کو جاتا دیکھ کر ہونک رہ گئی۔ کہاں جا رہے ہیں جاسم؟ وہ پیچھے سے پکاری۔ ہوٹل جا رہا ہوں، میں تمہیں اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤں گا، اب خود کے ساتھ کچھ کر لوں گا، دیکھنا تم۔ وہ خوفزدہ ہوتی پیچھے ہی لپکی اور جاسم کی بازو پکڑ کر روکا جس نے بے دردی سے بازو جھٹک لی۔ جاسم ہوا کیا ہے؟ میں مذاق کر رہی تھی سچی، آپ جب چاہیں الگ ہو سکتے ہیں مجھ سے، میں آپ کو یوں ہی چھیڑ رہی تھی۔ وہ اس کی کیفیت سے خوفزدہ تھی کہ جاسم ایسا عجیب بہیو بس یشما کے آگے کر رہا تھا، ابھی بھی بچوں کی طرح منہ پھیلائے اس کو دیکھنے سے انکاری تھا۔ آپ چاہتے ہیں میں آپ کو اہمیت دوں؟ ٹھیک ہے، میں نگہبان بعد میں جاؤں گی، ابھی آپ کے ساتھ واک کرتی ہوں جب تک آپ کی ٹانگیں نہ جواب دے جائیں، پھر ڈنر بھی ساتھ کریں گے ہم۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے ساتھ آن رکی، نرم میٹھی نظروں سے جاسم کا پھیرا چہرہ اپنی طرف گھما کر بولی جو اسے دیکھتے مغرور تاثر دیتا نظر آیا۔ مجھے اگنور مت کرنا دوبارہ۔ وہ اسے حکم دے رہا تھا اور یشما ناز سمجھ کر بھی جاسم کی اس کیفیت پر لٹ رہی تھی۔ آپ 6 فٹ 2 انچ کے انسان کہاں اگنور کیے جا سکتے ہیں، توبہ کریں۔ وہ بھی سنجیدہ نہیں بلکہ مستی کے موڈ میں تھی۔ یہ توبہ تم کرو،
وہ الٹا اسی کو ترغیب دے رہا تھا۔ توبہ، اب خوش؟ وہ بھی پیار سے چھیڑنے میں پوری ماہر تھی۔ میں تمہارے کہے پر عمل کروں گا، ہولڈ دوں گا تمہارے بابا کو، لیکن ایگریمنٹ فیک ہوگا۔ جاسم نے خود بھی ذرا انسان بنے اپنا اصل پلان بتایا تو یشما نے فوراً آمادہ مسکان دی۔ یہ بہترین ہے، میں نہیں چاہتی آپ اپنی محنت سے کھڑی کی کمپنی یوں ہی کسی کے لیے کسی کے بھی حوالے کریں۔ مجھے خوشی ہے آپ نے مجھے ہر ضد پر ایک یہ سمجھا۔ وہ ایسے توجہ دیتی چاہیے تھی اسے کیونکہ جاسم کو یشما کے جذبات کا پتہ تھا اور فطری طور پر وہ خود کو یشما کے لیے پیارا مانتے ہوئے یوں اس کے روبرو عجیب بچہ بن رہا تھا۔ میں بھی جاؤں گا نگہبان تمہارے ساتھ۔ ایک نئی ضد آ چکی تھی سامنے۔ وہ خوشگوار حیرت کا شکار مسکرائی۔ یہ سیاہ آنکھوں والا بگڑا محبوب اس کی جان تھا۔ ڈن۔ ندا کا خفیہ طور پر پوسٹ مارٹم کروایا تھا میں نے، اسی کی رپورٹ آئے گی، ساتھ وہ ویڈیو بھی عزیز خان لے کر آئے گا جس میں احران افریدی نے مجھے جوئے میں ہارا تھا، اور پنچایت میں بھی تیمور کے لیے فیصلہ ہونا ہے آج رات عشاء کے بعد۔ وہ ہر تفصیل دینے کے بعد خاموش ہوئی تو جاسم نے اس کے چہرے کو کچھ الگ نظروں میں لیا۔ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ مجھے اپنے پہلے رویے پر افسوس ہے کہ میں نے عجیب سی بکواس کی۔ ایک بھائی کی بربریت جو تم نے سہی وہ دکھ ناقابل برداشت ہے۔ ہمارے سارے اختلاف اور دشمنی ایک طرف، لیکن مجھے بہت دکھ ہے تمہارے بھائی اور بابا کے اتنا برے ہونے پر۔ تم میری بکواس اگنور کر کے اچھی والی بات پر دھیان دیا کرو۔ وہ اپنے رویے پر نادم ہے، یہی اس کی تلافی تھی۔ چشمہ کو تو اس کی دی تکلیف زیادہ درد دیتی ہی نہ تھی۔ اچھی والی بات کیا کریں، میں پکا اس پر سارا دھیان دوں گی۔ وہ پھر سے شرارت سے مسکرائی تو جاسم کے ماتھے کا تناؤ بھی زائل ہوا۔ تمہارا مطلب ابھی تک کوئی اچھی بات نہیں کی میں نے؟ وہ آئیبرو چکا کر سے ڈرانے میں کامیاب ٹھہرا۔ ارے نہیں، پلیز ابھی نہ لڑیے گا، بھوک لگ رہی ہے۔ کھانا کھا کر اگلا لڑائی سیشن نگہبان جاتے ہوئے کر لیتے ہیں، کیسا آئیڈیا ہے؟ وہ اسے اکسا رہی تھی کہ جاسم اور رکزئی امن کا تو بالکل نہ سوچے۔ وہ بھی اچھے سے اس چالاک لیڈی کو سمجھ رہا تھا۔ پسند آیا آئیڈیا، وہ مغرور مسکراہٹ لیے بولا تو یشما بھی مسکراتی پھر سے جاسم کا پہلا ہاتھ تھام کر حویلی کی جانب واپس اس کے ساتھ بڑھ چکی تھی۔ وہاں سڑک کنارے کیوں بیٹھی تھی تم؟ وہ گھر پہنچ گئے تھے پر وہ اورکزئی حویلی کے اندر جانے کے بجائے لان میں چلی آئی تھی۔ ابھی بھی اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ شازیل بھی اس کے پیچھے پیچھے آیا اور وہ نے انسنی کرتی جا کر کرسی پر بیٹھی سر ہاتھوں میں گرا گئی۔ میں ابھی کچھ بتانے کی پوزیشن میں نہیں شازیل اور رکزئی، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ بالوں کو جکڑے ہی اس نے سخت کربناک ہوتے منت کی تھی۔ ناجائز نہیں ہو تم۔ شازیل نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے اس کے دونوں ہاتھ ہٹا کر وہیں اس کے قدموں میں بیٹھے اعتراف کیا تو وہ کچھ دیر سوجی آنکھوں سے بابا کو دیکھتی رہی پھر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی شازیل کے سینے پر تیزاب ثابت ہوئی۔ اس لڑکی کے آنسو بے لگام تھے پر وہ اپنے ہاتھ جھٹک کر ہنستی چلی گئی۔ اب مجھے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ یہ احساس بھی نہیں کہ میں آپ کی جائز اولاد ہوں۔ میں اگر جائز بھی ہوں تو لعنت ہے مجھ پر۔ میرے وجود پر مجھ جیسی گھٹیا کو مر جانا چاہیے۔ سن رہے ہیں؟ مجھے نہیں جینا، ایک سانس بھی مزید نہیں لینی۔ میرا دل چاہ رہا ہے میرے حلق کی رگیں پھٹ جائیں جن کا درد برداشت نہیں ہو رہا۔ میرا دماغ پھٹ جائے، دعا کرے مر جاؤں۔ وہ وحشی بنی انہیں خود سے دور کرتی اٹھ کر جتنا بھیانک چیخ سکتی تھی اتنا چیخی کہ شازیل نے اٹھ کر اس کو نہ صرف تھامے قابو کیا بلکہ اسے اپنے سینے لپٹا کر مزید تڑپنے سے روکا۔ جس وجود نے ہمیشہ میری سانس آزاد کی، میں اس کا مرنا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور سکون ہو جاؤ، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ ہرمل تم مجھے مار دو بھلے، لیکن ایسا نہ رو۔ وہ بابا کے سینے لگائی گئی تو اس کے وجود سے صحیح معنوں میں جان نکلی۔ ہرمل نے مزاحمت ترک کر دی اور جب شازیل نے اسے روبرو کرنا چاہا تو وہ بابا کی بازوؤں میں جھول کر رہ گئی۔ جان تو شازیل اور رکزئی کی اب نکلی تھی۔ ہرمل، شازیل اسے سنبھالتے سے پکارتے اپنی آواز دبنے سے بچا نہ سکے۔ انہوں نے ہرمل کو بازوؤں میں اٹھائے اپنی گاڑی کی طرف رخ کیا۔ اس لڑکی کا پورا چہرہ سفید ہو چکا تھا اور جسم بے جان۔ جس اذیت میں مبتلا شازیل ہاسپٹل تک رہا یہ وہ جانتا تھا، یا اللہ! قریبی ہاسپٹل کی وجہ سے وہ جلدی پہنچ گیا تھا۔ ہرمل کو دیکھ کر تو اس باپ کا وجود بھی درد میں تھا مگر وہ شاید سب کچھ ہار دینا چاہتی تھی۔ اور اسی پریشانی میں شازیل نے کال بھی جاسم کو کی۔
تب تک وہ اور یشما بھی واپس حویلی کے گیٹ تک پہنچ چکے تھے۔ اسے ہاسپٹل لایا ہوں جاسم، برداشت نہیں کر پائی وہ، اس سے کچھ ہو گیا تو۔ فون ریسیو کرتے ہی چاچو کی کامتی بھیگتی سرگوشی پر جاسم کے چہرے پر بھی پریشانی آئی۔ نہیں ہوگا، بھروسہ رکھیں اللہ پر، برداشت چھوٹی ہے اس کی، تبھی اذیت محسوس کر رہی ہے، اس کے ساتھ رہیں۔ جاسم نے انہیں حوصلہ دیا، پر وہ باپ اس وقت کانٹوں پر رینگ رہا تھا، حوصلہ کیسے کرتا؟ تم نہیں آ سکتے میرے پاس، بہت تکلیف کے سنگ شازیل نے التجا کی، جس پر جاسم نے سامنے ہی گیٹ سے لگی یشما کو دیکھا۔ اجازت نہیں ملے گی مجھے آنے کی، وہ یشما کو دیکھے بولا تو وہ گیٹ سے ٹیک چھوڑے جاسم کو دیکھنے لگی، پریشان لگ رہی تھی۔ کس کی اجازت چاہیے تمہیں؟ ہرمل بیوی ہے تمہاری؟ شازیل کا لہجہ حفیظ سا سلکا۔ چاچو میں ابھی آپ کے اور ہرمل کے بیچ نہیں آنا چاہتا، یہ معاملہ باپ بیٹی کا ذاتی ہے، میں کیا کروں گا آ کر، جبکہ جانتا ہوں میں اس کا کسی قسم کا درد کم نہیں کر سکتا۔ جاسم نے بھی تھک ہار کر وضاحت کی تو شازیل کی آنکھیں سلکی۔ صحیح کہا، اس مشکل وقت تم مجھے تنہا چھوڑ دو تاکہ اس سے پہلے میں مروں۔ بہت اچھے جاسم، شازیل اور رگزئی کی اس وقت جو حالت تھی ان کا بگڑنا جائز تھا۔ جاسم آپ جا سکتے ہیں، میں نہیں روکوں گی۔ یشما نے گھبرا کر جیسے ان کی جتنی بات سمجھ آئی اسے سمجھتے سرگوشی کی تو جاسم نے اسے سرد نظر سے دیکھتے خاموشی اختیار کرنے کا اشارہ کیا۔ آپ کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ وہ کیسے اتنے سال پل پل آپ کے بیکار جھوٹ پر مری ہے۔ میں سچ کہوں تو سچائی جب سے سنی ہے مجھے آپ سے زیادہ ظالم انسان کوئی نہیں لگا، تو ہاں اکیلا چھوڑ رہا ہوں میں آپ کو تاکہ آپ کی بات سمجھیں کہ آپ نے اپنی بیٹی کی ذات تباہ کر دی ہے۔ جب تک ولی کی دعائیں ہیں ہرمل کو کچھ نہیں ہو سکتا، ہرمل سے پہلے وہ مر جائے گا۔ جاسم کا کٹھور پن جائز تھا، یشما بھی دکھی ہو رہی تھی، وہ جاسم کے چلے جانے کے حق میں تھی۔ تو اسے ہی بھیج دو یہاں کہ میرے ساتھ مل کر میری ہرمل کو سنبھالے۔ جاسم رحم کھاؤ مجھ پر، میں پہلے ہی شدید اذیت میں ہوں۔ شازیل کے بس گڑ گڑانے کی کسر باقی تھی۔ ہرمل جب تک نہیں چاہے گی ولی اسے نہیں سمیٹ سکتا، بہتر ہے آپ خود سمیٹیں یہ میس پہلے تاکہ آگے کے معاملات سیدھے ہو سکیں۔ وہ اب تک ظالم بنا ہوا تھا اور شازیل مزید اس سے بھیک نہیں مانگ سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، تم سے کوئی گلہ نہیں مجھے۔ شازیل نے مرجھائے لہجے میں سرگوشی کی تو جاسم اذیت سے مسکرایا۔ ہونا بھی نہیں چاہیے، میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، آتا ہوں پھر بھی۔ وہ آج آ کر رحم کھا ہی بیٹھا۔ شازیل بری طرح جب روئے تو جاسم نے بھاری دل کے ساتھ کال کاٹی تو یشما اسے ہی بیقرار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو جانا چاہیے جاسم، وہ اسے بنا کسی شرط اجازت دے رہی تھی، یہ جاسم کو قبول نہ تھا۔ ہاں میں ہو کر آتا ہوں، تمہیں نگہبان میں جوائن کروں گا 11 تک، تمہارے بابا سے صبح مل لوں گا، اس اجازت کی کوئی شرط نہیں رکھو گی بی بی؟ وہ جانے یشما سے کیا اگلوانا چاہ رہا تھا وہ سمجھ نہ سکی۔ میں اس مشکل وقت ہر شرط سے آزاد کرتی ہوں آپ کو، بے فکر ہو کر جائیں۔ وہ اس کے پریشان ہونے کو بھانپ رہی تھی تبھی بس جاسم کو آسانی دے رہی تھی۔ کہ نہیں کہو گی ہرمل سے دور رہوں؟ اس کی بات اب سمجھی اور سمجھ کر مسکرا کر نظریں بھی پھیر گئی۔ آپ کے اس کے قریب جانے کی کوئی وجہ نہیں دکھائی دے رہی، پھر بھی بیوی ہے وہ آپ کی، آپ کو ہر حق حاصل ہے۔ وہ دونوں گیٹ سے اندر آئے اور جہاں جاسم کی گاڑی کھڑی تھی وہاں رک کر یشما نے اس کے چہرے کو دیکھتے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے میں اس کے قریب ہو گیا، دلجوئی کرتے کرتے تو تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، بس یہی سننا چاہ رہا تھا۔ چلو بائے، ملتا ہوں یشما آفریدی۔ وہ اس کے ہمراہ ہونے کے بجائے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تو یشما نے ہاتھ مٹھیوں میں بھینچ لیے، چہرے پر تکلیف کے سبب خون لہرانے لگا، پر وہ مزے سے جا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ مجھے جلانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کیوں آخر؟ وہ اسے دیکھتی سوچ میں ڈوبی تھی جب وہ گاڑی سٹارٹ کرنے کے باوجود وہیں رکا ہوا یشما کو دیکھ کر اکسا رہا تھا۔ اگر مجھ سے پیار کرتی ہوئی تو پورے حق سے آ کر میرے ساتھ بیٹھے گی اور کہے گی میں بھی جاؤں گی ساتھ۔ جاسم نے سلگ کر سوچا، اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے وہ اسے ہی گھور رہا تھا۔ یشما نے کچھ دیر اسے دیکھا اور منہ پھیر کر پلٹی تو جاسم نے جبڑے بھینچ لیے۔ ہیو اے گڈ ٹائم۔ واپس پلٹے وہ دیکھتے ہی دیکھتے حویلی کی طرف بڑھی تو جاسم نے کچھ دیر اسے جاتا دیکھا، پھر جیسے کسی میسج پر اس کے خواص لوٹے۔ اسے دیکھنے کی اجازت ہے بس چھونے کی نہیں۔
जासिम ने मैसेज खोला तो यशमा की वार्निंग आई देखकर वो सर उठाकर सामने देखने लगा, जहां वो काफी फासले पर जाकर रुकी हाथ हिला रही थी। इसका जलना भी मुझे जलाकर हाँक करने जैसा है। इसके शर से दूर ही रहूं तो बेहतर है। पता नहीं मुझे काबू करने के लिए कौन से जादू मंत्र फूंकती है कि इसके सामने बेवकूफी और बदहवासी ही नहीं जाती मेरी। जाना चाहिए मुझे इस बला से दूर। जासिम ने फोन डैशबोर्ड की जानिब उछाला, जबकि खुद गाड़ी फौरन मोड़ते चौकीदार की गेट खोलते ही बाहर निकाली। चश्मा हफीफ सा मुस्कुराई कि जासिम और रज़ी का डरना और भागना उसे यहाँ तक महसूस हुआ था। आशिकी माशूक की खूब चल रही है ना? वो जो मुस्कुरा रही थी कराहत आवाज पर पलटी तो सुफियान अफरीदी की आंखों में अपने लिए हकारत देखकर अपनी जगह गड़ गई। मैं आपको यकीन नहीं दिला सकती कि मैं ऐसी नहीं हूँ, लेकिन बाबा मैं आपसे मिन्नत करती हूँ, उस शख्स को किसी किस्म की तकलीफ या नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करें। वो कुछ नहीं जानते मेरे जज्बात के बारे। यशमा की आंखें भी मुल्तजी थीं और सुफियान ने जैसे आखिरी बात पर कहकहा लगाया। यशमा को बाबा से खौफ महसूस हुआ। अगर कहूँ कि वो जान चुका है? सुफियान ने मुज़हिका हेज़ मुस्कुराहट लिए यशमा की तकलीफ व अजियत को चंदा अहमियत ना देते सरगोशी की तो यशमा ने बेयकीनी से नफी की। नहीं, आप मेरे बाबा हैं, आप मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकते। मुझे पता है आप मुझसे बहुत से मामलात में नाखुश और नाराज हैं, पर बाबा मैं खून हूँ आपका। आपने नहीं बताया ना? मेरी कसम खाकर कहें कि नहीं बताया। आप मेरी जान ले सकते हैं, आपको हक दिया है, पर ये नहीं बाबा। वो भीगती आंखों और अटकती आवाज में सुफियान का हाथ थामे उनसे एक ना के लिए सिसक रही थी, जिस पर सुफियान ने उसका हाथ बेदर्दी से झटका। तुम्हें किसी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। मैं वही करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा। तुम मेरी नाफरमान औलाद हो और तुमने अपने लिए मेरा प्यार और मेरी नरमी खुद खत्म की। सुफियान ने उसकी कोई बात ना सुनी और उसे रोता छोड़ते वो वहां से चले गए। यशमा वहीं सहारा लेती बैठी, खुद को यकीन दिला रही थी कि बाबा ऐसा नहीं कर सकते। खुद को बहला रही थी, लेकिन ये सच था, पहले से फटे दिल पर जो चंद पेवन थे वो भी उधड़ते महसूस हो रहे थे। दोनों ने डिनर बाहर किया था और अभी एमा जबरदस्ती शॉपिंग पर लेकर आई थी उसे, पर अमीर एहरान ना चाहते हुए भी कहीं और ही गुम था। ये कैसा लग रहा है ड्रेस हिरा, ये ले लूं मैं? वो इस वक्त एक बोतीक में थे। एमा को एक ऑलिव कलर का ड्रेस पसंद आया था, इसी में वो हिरा की चॉइस पूछ रही थी। ले लें, आप पर तो हर रंग सजता है। इन हरी आंखों में बस मोहब्बत और सताइश थी। एमा की अहमियत रची और घुली थी। ओके, वैसे मेरी तारीफें करने के लिए भी अनाजान पैसे देंगी क्या तुम्हें? एमा ने मुस्कुराते हुए वो ड्रेस निकाल कर काउंटर पर रखा, तभी उसकी नजर डियोर की काउंटर पर कुछ लिप ग्लॉसेस पर गई। नहीं, मुझे सवाब मिलेगा। हिरा के भी साए की तरह हिरा ने भी साए की तरह एमा के पीछे ही कदम रखे। वो अब कुछ लाइट नेचुरल लिप ग्लॉसेस देख रही थी, लेकिन तवज्जो उसकी हिरा पर ही थी। हाथ लाओ अपना। एमा ने पिंक का बहुत लाइट शेड उठाते अपना हाथ बढ़ाया। अमीर एहरान ने झिझकते हुए हाथ आगे किया, मगर एमा ने इस ग्लॉस का ब्रश अमीर एहरान की हथेली पर लगाकर शेड देखते फिर नजरें उठाकर इन हरी आंखों को देखा। तुमने यही शेड लगाया हुआ है ना? वो उसके होंठों को देखती मुतजस्सिस हुई तो अमीर साहब घबराए कि एमा नूर की तवज्जो आंखों से भटक कर इधर उधर होकर खतरा खड़ा कर सकती है। नहीं एमा बीबी, मेरे तो नेचुरल पिंक लिप्स हैं। हिरा ने जल्दी से दांत दिखाए तो एमा हफीफ सा घूरी। हिरा, तुम झूठ बोल रही हो। एमा की आवाज में शरारत भी थी और जिद भी। अमीर एहरान ने जबरदस्ती हंसी औड़ी। झूठ बोलने की क्या जरूरत मुझे? हिरा के मिनमिनाने पर एमा नूर उसके करीब हुई, इतना करीब कि हिरा का सांस रुकने लगा। इसने आहिस्तगी से अपने अंगूठे की पोर हिरा के निचले लब पर फेरी और फिर उंगली को देखने लगी। अमीर एहरान स्टैचू होकर रह गया। अरे, तुमने तो वाकई कुछ नहीं लगाया। अमीर एहरान के जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। अगर एमा मजीद एक कदम आगे बढ़ती तो इसके भेस का भांडा फूट सकता था। एमा बीबी, वो एकदम पीछे हटा। इतनी बारीकियां छोड़ें, डिनर शॉपिंग सब हो गया, अब वापस चलते हैं, मुझे लगता है बारिश होने वाली है। वो उसका ध्यान भटका रहा था। ओके, मगर याद रखना हिरा, मैं बहुत जल्द तुम्हारी खूबसूरती का राज ढूंढ लूंगी।
ایما نے اسے معصومانہ سا گھورا، پھر ہلکا سا مسکرا کر امیر احران کے وجود میں سنسنی سی دوڑا گئی۔ جی جناب، تو کیسی لگی آج کی یمی سی ایپیسوڈ؟ کل کے ایپیسوڈ میں بہت کچھ ہونے والا ہے۔ فائنلی آنے والی ہے رپورٹ ندا کی۔ کیا ہوگا اس رپورٹ میں، یہ جاننے کے لیے آپ کو کل کی ایپیسوڈ کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو دھماکے ہونے والے ہیں، بہت کچھ ہونے والا ہے۔ جاسم کا رویہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا ابھی، لیکن یہ تھوڑا اگر میں کہوں کہ یہ وہ سائیکالوجی اس طرح کا یا کچھ ڈیپ ہے جو آپ کو آبزرو کرنا پڑے گا، جو آپ کو ابھی نہیں سمجھ آئے گا، لیکن آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو سب سمجھا دوں گی، یہ تھوڑا نارمل بیہیویئر ہے، یہ کیوں ہے، یہ سب کچھ آپ کو پتہ چلے گا، لیکن آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، یعنی 20 ایپیسوڈ میں۔ واہ جی، ہماری 20 ایپیسوڈ بھی آنے والی ہے، تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔